افضل خلق اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سلانہ یہ تھوڑے سروسز کم کیجئے گا، اس کی سافٹ کر دیں آواز۔ میلاد شریف کی محفل ہمارے مخدوم کرم فرما محسن اہل سنت اور اس گاؤں سمیت اس پورے خطے میں علم و عرفان کی بارش برسانے والی شخصیت کہ جن کے ہاں جسمانی امراض کی شفا بھی رب نے رکھی اور روحانی امراض کی بھی، پیر طریقت حامی شریعت صاحب تصانیف کثیرہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب دامہ اقبالہ، میرے لیے یہی اعزاز ہوتا ہے کہ یہاں حاضر ہو کے آپ کی زیارت سے مستفید ہو جائیں، اور باقی ہم نے آپ کو کیا سنانا ہے کہ مدتیں آپ کو گزر گئیں ان کے چراغ علم سے اکتساب کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری جلوہ گری کے جو مقاصد ہیں ان میں سے کچھ پر گفتگو پچھلے سال بھی میں نے کی، آج جس عنوان پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں قرآن کریم کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اس میں دلوں کی شفا ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، اور صاحب قرآن کے لیے فرمایا کہ حضور کی ذات عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور دوسرا اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ وصف رب العزت نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، مومنوں کے لیے حضور رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اور اب اگر آسان کریں ہم بات کو مزید تو وہ یہ ہے کہ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ظلم و جہل میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو اور جبر و استبداد کے پنجوں میں جکڑی ہوئی قوم کو شفقت، نرمی اور محبت کی راہ پر گامزن فرمایا۔ اگر آپ عالمی سطح کا جائزہ لیں جس دور میں حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو وہ دور بڑا پرفتن اور ظلم و جبر سے تعبیر تھا۔ سرزمین عجم یہ ایران کا خطہ، اندازہ آپ کر لیں کہ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ آتش کدہ ایران مشہور تھا، 1000 سال مسلسل مجوسیوں آگ کے پجاریوں کے اس آتش کدے میں 1000 برس سے کبھی آگ نہیں بجھی تھی۔ مستقل پجاریوں کی ڈیوٹیاں تھیں، شفٹیں تھیں، اور جس شب ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو پورے جہاں میں ولادت کی دھومیں مچی۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آتش کدہ ایران کی آگ خود بخود بجھ گئی۔ بتلانا یہ چاہتا تھا کہ آگ کے پجاریوں پر ان لوگوں نے لازم قرار دیا تھا کہ وہ پوجا کرتے وقت ناک اور منہ کو لپیٹ کے رکھیں، اس لیے نہیں کہ آگ کا دھواں ان کو چڑھ جائے،
بلکہ اس لیے کہ پجاریوں کے سانسوں سے کہیں یہ مقدس آگ جو ہے وہ آلودہ نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ان کا تصور تھا۔ کتے کو انسان سے افضل قرار دیتے تھے، بعض عورتوں کی شادی کتوں سے کر دیتے تھے۔ یہ حالت تھی عجم کی۔ اس کے بعد آپ موجودہ یورپ کے خطے کو دیکھیں تو یہاں بھی پسماندہ طبقے پر جو ظلم تھا، کسانوں پر جو زیادتیاں تھیں، ہر صورت ٹیکس دینا ہے، فصل زیادہ ہو یا کم، اور جب وہ ٹیکس ادا نہ کر سکتے تو یہ یورپ جو آج ترقیوں اور روشنیوں میں معروف مانا جا رہا ہے، اس یورپ کی ہسٹری یہ ہے کہ پسماندہ طبقے کو مزید مارا پیٹا جاتا، بڑی بڑی عمارتوں کے لیے پتھر کاٹ کر لانا ننگی پیٹھوں پر، اور پھر انہی پہ کوڑوں کا برسنا۔ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ ہمیں موت آ جائے، خودکشیوں کے دروازے وہ دیکھتے تھے۔ اور عرب کی صورتحال وہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، زنا و شراب و سود کی لت پڑنا، اور زنا و شراب و سود میں کتنے کتنے لوگوں کے حقوق کا پامالی ہونا، یہ ایک الگ تھا۔ ایک اور چیز بڑی عجیب سنیے کہ اس دور میں بھی سرمایہ دارانہ نظام، چودھریانہ نظام ایسا تھا کہ وہ لوگ چراگاہوں پر قبضے کرتے تھے، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے۔ آپ نے مکہ شریف بھی دیکھا، جو حضرات حاضر ہوئے ہیں، مدینہ شریف میں ہر طرح ہی سبزہ ہے۔ تو اس کے قرب و جوار کی بھی حالت یہ تھی کہ مورخین نے لکھا کہ وہ لوگ بلند چوٹی پر کتے کو چڑھاتے اور کتا بھونکتا تو جہاں تک اس کی آواز آتی وہ نشان لگا دیتے کہ یہ ہماری چراگاہ ہے، کسی کا جانور اس میں چر نہیں سکتا، چاہے اس کو کتنا سفر کرنا پڑے، اور اگر غلطی سے کسی کے جانور وہاں گھس جائیں تو پھر ان کا علاج تلوار سے ہوتا تھا۔ یوں سہمے ہوئے معاشرے میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس رب کی طرف سے نور آ گیا اور واضح کتاب آ گئی، اور رب العزت نے وقت ولادت بھی صبح شب ولادت، حضرات سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس ٹائم پر کریم کی جلوہ گری ہوئی کہ جب رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، گویا کہ اس میں بھی ایک اعلان تھا کہ اب ظلمتوں کے سائے دور ہو جائیں گے، رحمت کا نور بانٹنے والا دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے مبارک میٹھے بولوں سے اور اپنے ستھرے نکھرے پاکیزہ کردار سے معاشرے کو بہتری کی راہ پہ گامزن کیا۔ چند باتیں آج آپ کو کریم کی انہی شفقتوں، رحمتوں اور عنایتوں کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر پہلی روایت سماعت فرمائیے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حنین سے واپسی پر قبیلہ بنو غفار کے ایک صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا تو میری اونٹنی بے قابو ہو رہی تھی اور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کلام فرما رہے تھے، تو فرماتے ہیں مجھے ڈر یہی تھا کہ اونٹنی بے قابو نہ ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اذیت نہ پہنچ جائے۔ کہتے ہیں وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اونٹنی بے قابو ہوئی اور اس کی وجہ سے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پہ ضرب آ گئی، تو سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی کی ہلکی سی ضرب میری ٹانگ پہ لگائی اور فرمایا کہ تو نے ہمیں اس طرح اذیت پہنچائی ہے۔ معاملہ یہاں ختم ہو گیا، لیکن عشق والوں کے معاملے ختم نہیں ہوتے، انہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، اضطراب کی دنیا میں ہے۔ فرماتے ہیں میں گھر بھی آیا تو میرا دل نہ لگے، مجھے یہ ڈر تھا کہ میری مخالفت میں میرے اس عمل پر مجھ پر عتاب ہوگا، قرآن کی کوئی آیت اتر آئے گی۔ کہتے ہیں اس دن پھر میرا جانور چرانے کو بھی دل نہ کیا اور میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ میں رات کو واپس پلٹا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ اب آپ ذرا سنیے گھر والوں نے کیا کہا۔
کہا حضور تشریف لائے تھے، تمہارا پوچھ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کوئی کہا پھر ایک انصاری صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، وہ بھی تمہارا پوچھ رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں میرے ڈر میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا بس جو سرکار خود تشریف لائے ہیں نا، میرے خلاف کو آیت اتر گئی ہے، بس اب میری بچت کی کوئی صورت نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے بہت کچھ سوچا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس در کو چھوڑ کر جا بھی کہاں سکتا ہوں، با خدا خدا کا یہی ہے در۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کرم میں حاضر ہوا، جھکی جھکی نظریں، وجود خوف سے معمور تھا، لیکن جب میں بارگاہ میں پہنچا، اب اگر سمجھ آ جائے تو مجھے بھی بتائیے گا آپ حضرات، جب میں بارگاہ میں پہنچا تو کریم نے مجھے مسکرا کے دیکھا، اور جب حضور مسکرائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک محرم راز نے کہا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مسکرا کے دیکھا، اور اگلا جملہ کیا اس کی شرح ہو سکتی ہے؟ کون سے لفظ لائے جا سکتے ہیں جو یہاں بولے جائیں؟ بس آپ سمجھیے حضرت شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں خصوصاً سبق سنانے کی غرض سے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا اچھا تو ہم نے تمہیں چھڑی مار دی۔ یہ بات نہیں ہو رہی کہ تمہاری وجہ سے ہمارے قدم پاک پہ ضرب آئی، یہ نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے اپنی سواری کو کنٹرول میں کیوں نہیں رکھا، نہیں، فرمایا اچھا تو ہم نے تمہارے چھڑی مار دی، اچھا یہ جو بھیڑیں کھڑی ہیں نا یہ ساری لے جاؤ، یہ ساری بھیڑیں لے جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو گنا تو ان کی تعداد 80 تھی۔ ایک چھڑی کی ضرب، اور ضرب یہ نہیں ہے کوئی زور سے سوٹا مارنے والی بات ہے، خفیف سی ضرب وہ ان کی ٹانگ پر آئی ہے، اور رحمت عالم کی رحمت دیکھیے، اس پر بھی یوں دلجوئی اور دستگیری ہوتی ہے کہ جناب سے 80 بھیڑیں عطا فرمائی جا رہی ہے۔ شفقت، کریمی، عنایات، رحمت ہی رحمت۔ آئیے ہم دوسری صورتحال، دوسری نمبر پر ہم پہنچتے ہیں۔ مشہور صحابی ہے، جابر نام کے کئی صحابہ علیہ مردوان ہیں، یہ ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ کیا نام لیا جی؟ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ ان کے والد حضرت عبداللہ پاک ہیں جو احد میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت جابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صورتحال تھی، والد کی جدائی کا غم، دوسرے نمبر پر چھوٹی چھوٹی بہنوں کی پرورش کا بوجھ، اور تیسری ٹینشن تھی کہ والد کے سر پہ ڈھیر سارے قرض کا بوجھ تھا۔ یہ تفکرات تھے۔ واقعہ تو میں آپ کو آگے سنانا چاہتا ہوں، یہ ضمناً تعارف چلا ہے تو امام احمد قسطلانی علیہ رحمت نے نقل کیا کہ احد کے بعد حضرت جابر پاک حضور کی جناب میں حاضر ہوئے تو سرکار نے ان کی حالت دیکھی نا حضور، تو پھر جانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جابر تجھے پتہ ہے کہ میرے رب تعالیٰ نے تیرے والد کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ عرض کی حضور اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا میرے رب نے تمہارے باپ سے کلام فرمایا ہے۔ جابر جانتے ہو کیا کلام ہوا؟ حضور رب رسول بہتر جانتے ہیں جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ رب العزت نے تمہارے والد سے یہ فرمایا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے تو کہو، تو انہوں نے آگے سے عرض کیا مولا صرف یہی دل چاہتا ہے کہ ایک بار پھر بھیج دے، پھر تیری راہ میں لڑوں، تیری راہ میں زخم کھاؤں، جو وقت شہادت لطف آیا تھا وہ اب تک یاد ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس جہاں کی خبر دی؟
حضرت جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اچھا جی، اب وہ سنیے روایت جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا اس عنوان کے تحت۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آواز گوڑی سارے آندھی کوئی نہیں آ رہی، سماعت کیجئے۔ حضرت جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سواری پر حضور کے ساتھ رہا تھا تو میری سواری بڑی کمزور تھی، وہ پہلے میں ہے وہ تیز تھی، یہ ماٹھی تھی، کمزور تھی، ضعیف تھی۔ تو کریم علیہ السلام اس سفر میں میرے قریب سے گزرے تو فرما تو پیچھے کیوں رہ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ کمزور ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کے ہاتھ میں جو چھڑی پاک تھی، حضور نے اس کی ہلکی سی ضرب اس سواری کو لگائی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں وہ اتنی تیز ہو گئی کہ اب مجھے ڈر لگے کہ کہیں یہ حضور کی سواری سے آگے نہ گزر جائے۔ سبحان اللہ! یہ ادب ہے ان شم رسالت کے پروانوں کا کہ جو حضور کے آگے ہو کر نہیں چلتے۔ سبحان اللہ! اب دیکھیں، فرماتے پھر اسی سفر میں آقا علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا حضور کر لی ہے۔ یہ جو میں ابھی آپ کو سطر پڑھ چکا نا، اس پر آپ کو مزید ایک سمجھانے کے لیے حدیث سنانا چاہتا ہوں، مفہوم حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ قربان یا رسول اللہ، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں کہ میں تمہیں علم و حکمت سکھاتا ہوں۔ تو وہ باپ کی شفقت دیکھیے یہاں کیا ہے، شادی کر لی ہے؟ حضور کر لی۔ تو فرما کنواری عورت سے کی ہے یا بیوہ سے؟ عرض کی حضور بیوہ سے۔ تو فرما کنواری عورت سے کیوں نہیں کی؟ حضور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو مجھے تجربہ کار عورت کی ضرورت تھی جو میری بہنوں کی بھی نگہداشت کرے۔ تو سرکار اقدس علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کی تائید فرمائی۔ اب آگے بڑھیں، فرمایا کہ اب یہ ٹھیک چل رہی ہے؟ حضور ہوں تے قابو چ کوئی نہیں آندی۔ تو فرمایا یہ ہمیں بیچ دے، اونٹنی ہمیں بیچ دے۔ حضور جو آپ کا حکم، کتنے میں بیچو گے؟ حضور جو آپ فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے ڈھیر ساری چاندی مقرر کی جو اس اونٹنی کی قیمت سے کہیں زیادہ تھی۔ ذرا سننا، دل کے کانوں سے سننا، مدد کا طریقہ کیا ہوتا ہے، سرکار کی جناب سے سیکھیے۔ اب جہاں قیام ہونا تھا وہاں قیام ہوا تو مجھے طلب فرمایا کہ یہ لو اپنی چاندی لے لو جو اونٹ کی قیمت، اونٹنی کی قیمت طے ہوئی تھی۔ کہتے ہیں میں نے وہ قیمت وصول کر لی اور میں بارگاہ سے رخصت لے کے نکلا تو مجھے پتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کریموں کی عادت کا سب کو پتا تھا، ایسا ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ مجھے پھر آواز دی، میں نے عرض کیا حضور حاضر ہوں۔ فرمایا یہ چاندی بھی لے جاؤ اور وہ اونٹنی بھی لے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اب آپ دیکھیں اس طریقہ کار کو، آپ ذرا غور فرمائیے گا۔ بہت اچھا کرتے ہیں جو لوگ رزق حلال سے غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پر اس عمل میں مدد بھی ہے اور نفس عزت کا خیال بھی ہے۔ ایک ہے کہ یہ لے لیجئے خیرات، یہ تمہاری مدد کر دی، تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ مدد کی خوشی تو ضرور ہوگی جس کے پاس کچھ نہ ہو، پر یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا کہ تیرے حالات بڑے ماڑے نے تے جناب تیرے کو ہے کچھ نہیں تے چل پھر تینوں اینج دے دئیے، ان لفظوں کا دکھ بھی کہیں نہ کہیں دل سے جڑا رہتا ہے۔ سرکار ایسا عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایسے عطا فرماتے ہیں کہ جھولی کو بھی بھر دیا جاتا ہے اور نفس عزت کا خیال بھی فرمایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سخاوت بھی، شفقت بھی، اور جس کی مدد کرنی ہے اس کی عزت کا خیال بھی۔
کتنی پیاری تعلیم ہے. ہم کون ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی کے دلوں کی خبر نہیں ہے اور ہم بلا وجہ کسی کے دل کے بارے میں جب علم ہی نہیں ہے تو فتویٰ بھی داغنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن ہاں بسا اوقات بعض لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، وہ توجہ کر لیں گے تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے. مثلا جیسے مختلف ایام میں جیسے کرونا کے دن گزرے یا جیسے سیلاب زدگان کی ہیلپ ہے تو ایک چاول پکے ہوئے کا لفافہ ہی دینا ہے، اس میں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ چاول لنگر کا لفافہ دیتے اس کی فوٹو بھی بنائی جائے. کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو گئے ہیں سفر کر کے یہاں سے، سیلاب سندھ میں جیسے سیلاب آیا، اب پنجاب کا بہت سارا خطہ بھی حالیہ دنوں کے سیلاب سے متاثر ہوا. اللہ تعالیٰ سب کے حالوں پہ کرم فرمائے. اسی طرح آٹے کے تھیلے تقسیم کرنے ہیں تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہم وہ بے باک لوگ نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جناب وہ تو ہیں ہی ریاکار، وہ تو ہیں. نہیں، ان کے دلوں کی نیتوں کو مالک جانتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھیڑ چال زیادہ ہوتی ہے کہ دیکھو دیکھ جو لوگ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کریں گے. عمل بہت اچھا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ میں نے غور و خوض کیا کہ کون سے نیک اعمال ہیں جو بندے کو جلدی رب تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں. تو مرشد فرماتے ہیں 2 عمل میرے سامنے آئے، ایک حسن اخلاق اور دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ. آپ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے حضرات اتنی خاموشی سے سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب. تو اس لیے پیسہ بھی خرچہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ہر مسلمان بھائی سے کہ اس کی نیت بھی ٹھیک ہو، امید کرتے ہیں. لیکن ہاں اس طریقے کو چینج کر لیا جائے کہ وہ جو نیچے ہاتھ ہے نا ان کی فوٹو بنا کر معاشرے کو تماشا نہ دکھایا جائے. اور یہاں پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، حضرت شاہ صاحب کی نظر ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ کچھ تصویریں فرشتوں کو بھی بنانے دیا کریں. کیا خیال ہے؟ جو ہمارے قیامت والے رجسٹر کا حصہ بن جائیں کہ الہی اس بندے نے تیری راہ میں تیرے بندے کی مدد کی، بھوکے کو کھانا کھلایا، ننگے کو کپڑا پہنایا، پیاسے کو پانی پلایا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا. تو یہ ایک مدد کا کمال طریقہ، اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. یہ جو آپ کو سنایا سیدنا جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد والا، سرکار کریم علیہ السلام اکثر یوں کرتے کہ کسی سے چیز خرید لیتے، جیسے یہ اونٹنی خریدی ہے، اس کے دام بھی ادا کرتے، چیز پہ قبضہ بھی ہو گیا، اور خرید و فروخت کے اصول جو ہیں وہ بھی نبھائے گئے، اور جاتے جاتے اس کی جھولی کو مزید بھر دیا کہ اپنی چیز بھی لے جاؤ. سبحان اللہ. آئیے اب ذرا ہم تیسری روایت کا رخ کرتے ہیں. اس کے لیے بھی تھوڑے اگر دل کے کان ساتھ شامل ہو جائیں تو کیا بات ہے. آپ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اکثر سنا ہے. یہ بڑے بختور ہیں. ان کا لقب ہے خادم رسول اللہ. اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے جی. اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا شرف. آپ دیکھیں نا کہ عرب کے اندر جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ سرکاری صدا پہ لکھا جاتا ہے خادم الحرمین الشریفین. حالانکہ امیر ترین ملک، بڑے وسائل، سونا وہاں موجود، تیل وہاں موجود، ان لوگوں کا بزنس دنیا کے ملکوں میں پھیلا ہوا، اتنے بڑے ٹھٹ اور اسٹیٹس کے باوجود بھی یہ دونوں حرم اتنی بڑی بارگاہیں ہیں کہ شروع سے ان کے ناموں کے ساتھ چل رہا ہے حرم مکہ اور حرم مدینہ کے خادم. سیدنا انس پاک کا شرف یہ ہے کہ رسول پاک کے خادم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، مدتوں چھوٹی عمر سے ہی یہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار گوربار میں حاضر رہے.
خدمت کا شرف. اب لفظ خادم کی شرح کی تو ضرورت نہیں ہے، خادم خدمت کرنے والا ہی ہے. اب ذرا دھیان سے سننا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 10 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا. جڑیاں گلاں تے بولنا چاہیے تسی چپ شاہ ہو جاندے ہو، کی کریے جناب. انہاں آکھیا چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونے، تسی آندے سبحان اللہ ہیں. اور یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا. بھائی جی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہی سمجھنے اور اپنانے والی بات ہے کہ 10 سال کے عرصے میں فرماتے ہیں مجھے ڈانٹا نہیں ہے. میرے ذمے کوئی حکم ہوا کہ یہ کام کرو، میں کر آیا یا نہیں ہوا تو کبھی بھی، یہ اب دوسرا جملہ ہے، کبھی بھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا. یہاں میں روک دوں، آپ میں سے دکاندار حضرات بیٹھے ہوں گے، ورکشاپ والے بیٹھے ہوں گے، کارخانے والے بیٹھے ہوں گے. الغرض وہ حضرات جن کے ماتحت کوئی مزدور، کوئی ورکر، کوئی ملازم کام کرتا ہے، اس سے کبھی مسٹیک ہو جائے تو سوچیے ہمارے معاشرے میں کتنی گالیاں دی جاتی ہیں. سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ دکان پہ ملازم نے چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں نے، وہ بیوہ عورتیں، یتیم بچے چھوڑے ہوئے ہیں کام سیکھنے کے لیے، تو چھوٹے بچے، وہ چائے لینے گیا دیر سے آ گیا. اب اپنے بچوں پہ قیاس کیا جائے نا، جب ہے ہی بچہ ناپختہ عمر ہے، فہم نہیں ہے، عقل نہیں ہے بلندی کی طرف، تو وہ چائے لینے گیا، کھیلنے لگ گیا، لیٹ آ گیا. تو کتنی ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پہ چڑھتی ہیں، لوہے کے پیپوں سے، سوٹی سے، جو چیز ہاتھ میں آئی مار دیا. وہ آگے سے ہاتھ جوڑ رہا ہے، قدم پکڑ رہا ہے، لیکن یہاں صاحب ہیں کہ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور غلام ہیں حضور کے غلام ہیں. اور یہاں حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا. اور اب سنیے گا تیسرا، یہ تیسرا تو میں آپ کو جرت کر رہا ہوں شاہ صاحب قبلہ کے ہوتے ہوئے، ہے تو بے ادبی یہ، لیکن میرا ایک اپنا کوئی طریقہ ہے، میں اپنا ایک جملہ بول رہا ہوں. یہ تیسرے نمبر پر جو بات عرض کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو ایک تعویذ پیش کر رہا ہوں. تعویذ، وہ بھی کالے بکرے کے بغیر. اجے بھی خوش نہیں ہوئے تو لے آؤ بھائی صاحب، گاؤں میں بیٹھے ہیں ڈھیر بکرے، ٹرک بھر جائے گا. ہاں بکرے نہیں ہے تو کالا مرغا لے آؤ. تعویذ پیش کر رہا ہوں. ہمارے جہاں میں جیسے بابا جی ذکر کر رہے تھے مایوسیوں کا، مایوسی بہت پھیل چکی ہے، اور یہ مایوسی بلا وجہ دماغوں پر غالب کی ہوئی ہے. دم بدم دربار رحمان سے یہی صدا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. وجوہات ڈھونڈیے کیا ہیں، وجوہات ڈھونڈیے کیا ہیں. نوکری نہیں ملی 1، انٹرویو میں پاس نہیں ہوا 2، بیرون ملک کا ویزا نہیں ملا 3، بیرون ملک کی نیشنلٹی نہیں ملی 4، امتحان میں مطلوبہ نمبر نہیں ملے 5، پسند کی شادی نہیں ہوئی 6. یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ فیصلہ کر لیا کہ بس اب ہم زندگی کو ختم کر دیں گے، ٹرین کے نیچے آ جائیں گے، پسٹل پکڑ کر دماغ میں گولی ماریں گے، اور زرعی ادویات پی لیں گے، گندم میں رکھنے والی گولی کھا لیں گے، مر جائیں گے تو کیا بچ جائیں گے. جس عمل سے خودکشی کی ہے اس سے مسلسل اسی درد، اسی کرب کے ساتھ مسلسل سزا دی جائے گی. اور شاعر نے کہا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. سنیے بہت بڑا نسخہ ہے رحمت عالم علیہ السلام کے دربار سے. مجھے ڈانٹا نہیں 1، یہ کبھی نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں ہوا 2، تیسرا فرماتے ہیں اگر میں کام نہ کر سکا جو حکم ہوتا تھا وہ نہ ہوتا
تو کبھی میں سر جھکا کے عرض کرتا کہ حضور یہ کام نہیں ہو سکا تو جواب کیا ہوتا؟ یہ تعویذ دے رہا ہوں، جواب کیا ہوتا؟ فرما کوئی بات نہیں، اگر ہونا ہوتا تو ہو جاتا۔ کیا کمال! پھر میں یہ کہوں گا کہ میرے پلے کیا ہے کہ میں اس کی شرح کروں؟ کریم کے اس میٹھے بول کی اگر ہونا ہوتا ہو جاتا۔ اگر ہونا ہوتا تو، لہذا نوجوانوں، بھائیوں اور پردے میں جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی، میں سب سے گزارش کروں گا، ہم لوگ دکھوں کی لسٹ تیار رکھتے ہیں، کی حال ہے جی؟ الحمدللہ تو لب پہ جلدی آتا ہی نہیں، سر چپیڑ رہندی ہے، داڑھ بھی نکل گئی ہے، گوڈے ہون کم نہیں کرتے، تو جب یہ سارا کچھ صحیح تھا تب کتنا شکر ادا کیا۔ اب یہ استعمال ہوئے بقول حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے۔ کیا کمال ہے حضرت شیخ کا! پوچھا جی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حال کیا ہونا ہے، نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے پر زبان شکووں سے اب بھی باز نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، صوفیہ اللہ والے، ان کے سمجھانے کا طریقہ ہی جدا ہوتا ہے۔ او حضور جی انج ہو گیا، انج ہو گیا، انج ہو گیا۔ اللہ والے بڑے پیار سے جواب دیتے، پتر تو بھول گیا ہے، تو دنیا وچ بیٹھا ہے، جنت وچ نہیں۔ وہ صرف جنت ہے جہاں دکھ کوئی نہیں ہوگا، غم کوئی نہیں ہوگا، قلق کوئی نہیں ہوگا، ہاں جی افسردگی نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیا ہے یہ تو دکھوں کا جہاں ہے، خوشی بھی ساتھ ہے اور غم بھی ساتھ ساتھ ہے۔ لہٰذا مایوس ہو کر غلط اقدام اٹھانا، کتنی ہماری نسل ہے، باپ مزدوری کر کے بلڈ پریشر کا، شوگر کا مریض ہو گیا، ہارٹ کا مریض ہو گیا، اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے بیٹے کو بڑی جگہ پہ پڑھا رہا ہوں، وہ کو بڑا افسر لگ جائے گا۔ خواہش تو باپ کی یہی ہے، لیکن جب ہم یونیورسٹیوں کے پردے کھلے ہوئے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ شیشہ پینے لگ گئے۔ ہیروین کی ایک جدید صورت ہے، کیا لڑکے کیا لڑکیاں۔ اچھا ان سے پوچھیو تمہیں کیا ہوا؟ وہ جی دکھ بڑا ہے، غم بڑا ہے۔ اس دکھ کا علاج کیا ہے؟ چرس۔ اس غم کا علاج کیا ہے؟ شیشہ۔ اس قلق کا حل و علاج کیا ہے؟ تاش کا اڈا، سینما کی گیلری، میوزیکل پروگرام، موبائل پر گیمیں کھیلنا۔ دل میں اضطراب تھا، قلق تھا، دکھ تھا، تو علاج ہیروین نہیں، نشہ نہیں، شراب نہیں، ناچ گانا نہیں، باجا نہیں، گانے نہیں، اس کا علاج دل بنانے والے سے پوچھو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، جس نے آنکھیں، کان اور دل بنائے اس سے پوچھو۔ تو جب اس کے دربار میں عرض کی تو مہربان نے فرما خبردار خبردار، دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے، دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے۔ اور یہاں پر جو فرمایا گیا اللہ کا ذکر، اور کمال سنی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و دیگر نے بھی بیان کیا کہ رحمت عالم علیہ السلام کے اسماء شریفہ میں سے ایک مبارک نام ذکر اللہ بھی ہے۔ غور نہیں کیا آپ حضرات نے؟ مہمان حضرات توجہ کریں، ذکر اللہ، حضور کا نام ہی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ الکریم۔ تو لہٰذا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دکھوں نے گھیرا ہے، غم آ گئے، ٹینشن آ گئے، تو چرس، افیون، شراب، سینما کی گیلری نہیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے حبیب کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جائے، اور حل و علاج کی تدبیریں کی جائیں اس ذات پر توکل کر کے کہ جس دربار سے اعلان ہوا مشکاۃ شریف باب ذکر اللہ و تقرب کے اندر ہے، میرا بندہ ایک گٹھ میری طرف آتا ہے، میری رحمت آدھا گز اس کی طرف جاتی ہے،
میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دل بڑا دکھی نہ کہ دکھی جو گیت سنو، اس دکھی دل میں وضو کر کے مسجد کیوں نہیں آیا؟ آئی سمجھ؟ بڑے ٹینشن بڑے جیوں نے کہ او ککرا تھلے ایک سیانا ہے، پنگ کوٹدا ہے، 15-20 کڑے پائے انہیں، رنگ برنگا چوگا ہے، ہو ہا ماردا ہے، ہاں اس کے پاس چلے گئے۔ یہ دوسرا حال ہے۔ تو بھائی صاحب رحمان کے دربار سے اس قسم کی اور کوئی برانچ نہیں کھولی گئی۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ پڑھے لکھے حضرات ہیں آپ، یہ بنگیوں چرسیوں کی کوئی برانچ کا تعلق رب العزت کے دربار سے نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ رحمان جل مجد الکریم کے دربار کرم سے جو نمائندے ہیں وہ داتا صاحب ہیں، بابا فرید ہیں، غوث پاک ہیں، سلطان باہو ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ ان کی تعلیمات کو پڑھیے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ حضور سرکار بغداد قدس سرہ العزیز 15 سال روزانہ 2 رکعتوں میں روز قرآن پڑھا، سمجھ آ گئی؟ اور ہمیں بابا بھی وہ چاہیے جو ہم لمبی لسٹ اس کے سامنے بیان کریں، وہ کو جا بچہ تیرا کام ہو گیا۔ اور جو یہ نہ کہے، آپ حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں آئے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ تسبیح سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھو۔ انہوں نے کہا بس دیکھا یہی کام ہونا سی، تسبیح دس دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا حقیقت ہے جی، میں کسی سمجھایا کہ پھر تو پیر کا تو بڑھیا دیکھ لا یہ لو جی، حضرت شاہ صاحب نے مزید تائید فرما دی کہ کسی کو یہ بتایا۔ اب یہ جو انہوں نے بتایا یہ کس کا بتایا ہوا بتایا؟ غور کرو بھائی صاحب، خدا را حقیقت پسند ہو جاؤ، خدا کے لیے حقیقت پسند ہو جاؤ۔ کس نے بتایا؟ حضور پر نور علیہ السلام کے دربار گور بار میں ایک صاحب حاضر ہوئے، حضور دنیا نے منہ موڑ لیا، یعنی وہی غربت اور مفلسی کی شکایت بارگاہ میں پیش کی۔ فرمایا اس تسبیح سے غافل کیوں رہا جس کی برکت سے دنیا میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ تسبیح خود جان عالم علیہ السلام نے فرمائی، تو انہوں نے تو نہیں عرض کیا حضور تہاڈے کول آ کے پھر جا کے تسبیحاں پڑھنیاں نے۔ سوچئے، یہ جو ہم شارٹ کٹ رستہ ڈھونڈتے ہیں، اسی لیے ہم پگ ڈنڈیوں سے ویرانوں کا رخ کر جاتے ہیں کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں بارے دیگر عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام نہیں ہوا تو حال یہ نہیں ہے کہ مایوسی کی دنیا میں آئیے، یہی تعویذ ہے، کتنا بڑا نسخہ ہے، اگر ہونا ہوتا تو ہو جاتا۔ اور میں نہیں کہہ سکتا، آپ حضرت شاہ صاحب قبلہ کے سننے والے اور تربیت یافتہ لوگ ہیں کہ آپ کو یہ بات مجھ جیسے طالب علم سے سننے میں کوئی دقت ہوگی۔ امیر المومنین جن کو الحمدللہ ہم دل و یقین سے کہتے ہیں مشکل کشا، سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک نے فرمایا، پنجابی میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں اپنے ارادیاں دے ٹوٹن تو اپنے رب نو پہچانے آئے۔ کسی بلند بالا بات یاد رہ جائے گی بات۔ تو یہ شفقت دیکھیے کہ 10 سال کے عرصے میں ڈانٹا بھی نہیں، یہ بھی نہیں فرما کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں ہوا۔ اور اگر انہوں نے کہہ دیا حضور ہویا نہیں تو آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں ہوا، فرما ہونا ہوتا تو ہو جاتا۔ مطلب کیا کہ اگر رب تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ضرور ہو جاتا، جب اس کو منظور نہیں ہے تو نہیں ہوا، تو اس پر شکوہ کیا؟ اس پر بولیے گا ذرا، شکوہ کیا؟ اور یہ جتنے شوق و اشتیاق و اشتراک کی کیفیات ہوتی ہیں، اس ہمہ ہمی میں جو ہم ایکسٹرا راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف پگڈنڈیوں اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں والے روڈ پہ چڑھ جاتے ہیں موٹر وے کو چھوڑ کر، نتیجہ اس کا یہ 4 دن کا شوق ہوتا ہے، یہ عشق کے فسانے، یہ پسند کی شادیاں۔ ہمیں پیر وہ چاہیے جو فیصل آباد کے رکشوں کے پیچھے نظر آتا ہے، محبوب قدموں میں نوکری مل کے رہے گی،
کالے جادو کی کاٹ کے ماہر. اور اس سے بڑی بدبختی یہ کہ اب ہندو اور سکھ مسلمانوں کی مشکلوں کا حل کرنے کے لیے عاملین بیٹھ گئے. یہاں فیصل آباد کیا دیگر شہر کیا. ابھی میں 2-3 ہفتے پہلے کراچی میں تھا تو وہاں میں نے بعض رکشوں کے پیچھے پوسٹر لگے دیکھے, کسی ہندو کا نام لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل 1 دن کے اندر یہ فلاں گرو کے پاس فلاں, اور اوپر کیا لکھا ہے, ہنومان کی پاور سے یعنی شکتی سے تمہارے جادو کی کاٹ کی جائے گی, کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہو. اور یوں لوگوں کے پاس ہم جائیں گے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. علاج کیا ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یا غوث اعظم. اب آپ نے حضرت انس پاک تک ہم ان کے ذکر تک پہنچے, بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے جی. میں جب یہاں آ کر بیٹھا نا اور یہ مجمع دیکھا, اب تو کئی سالوں سے حاضر ہو رہا ہوں, تو میں جو ذہن و دل میں خیال تھے کہ روز جلسوں میں کہتا تھے ایجدے جلسے کتے روز لب جانتے اسی بھی سکون چ ہو جائیے. یہ جس وقت میری تقریر شروع کرائی ہے اس وقت تک تو جناب نقیب نہیں آیا ہوتا. حقیقت بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بڑے مسائل ہیں. کم از کم صبح جس نے کام کرنا ہے نا وہ تو رات کے جلسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جس نے پڑھنا پڑھانا ہے وہ تو سرے سے نہیں کر سکتا. اور جس نے یہ کہنا ہے کہ میں اگلی محفل نال دے علاقے پڑھنی تھی اج رات, پھر محفل تو بعد تواڈے کول تو میں نماز ویلے نہ اٹھایا جائے, انہوں ویسے جنی دیر مرضی رکھو. یہ بھی ماجرا ہے, یہ بھی معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ذرا شفقت کا انداز دیکھنا, شفقت کا. کریم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو یہ اداس بیٹھے تھے, چھوٹا بچہ ہے, اداس بیٹھے تھے. تو سرکار نے اگنور تو نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں بچہ اداس بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے. سرکار سے تو کسی کی اداسی نہیں دیکھ ہوتی. ہائے ہائے ہائے. جانے عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ یہ اداس کیوں بیٹھا ہے. تو عرض کی گئی اس کی ایک چڑیا تھی جس سے یہ کھیلتا تھا, وہ چڑی کل کی مر گئی ہے, یہ اس کے غم میں اداس بیٹھا ہے. یہ سن کر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نظر نہ فرمایا, بلکہ اب آپ خود اس اٹھتی ہوئی عمر ننھی عمر کے بچے کے پاس تشریف لے گئے اور حضور سامنے کھڑے ہو کے مسکرا کے فرماتے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا ہوا. اب اگلی سطر سننا یار اور مجھے بھی کوئی بول کے بتانا. کہتے ہیں کریم نے جب مسکرا کے یوں فرمایا نا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ساری اداسیاں ختم ہو گئیں اور وہ کل سے جو بولا نہیں تھا نا وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگ گیا. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو میرے بھائیوں سوچئے غور کیجئے, یہ جن کا میلاد منا رہے ہو, یہ گلیاں سجی ہیں, یہ آج کی بھی محفل پاک کے کل مختلف جگہوں پر جلوس تھے. آپ دیکھیے کہ ان کی تشریف آوری ہوئی, کہاں بچوں کو گڑھوں میں دفنا دینا اور کہاں رحمت کا یہ عالم کہ بچے کی اداسی بھی دیکھی نہ جانی. یہی پیغام میلاد ہے, یہی جلوہ گری کا مقصد ہے کہ روتوں کو ہنسایا جائے, آنسوؤں کو پونچھا جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں, جلتی جان بجھاتے یہ ہیں, ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں, اس کی رحمت ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. رب ہے معطی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. نزع روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. مرقد قبر
مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے. کیا بات ہے جی. لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہیں. شافع رافع نافع کافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں. اب حشر کی بات کر رہے ہیں، حشر کی. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، قیامت. ماں جب اکلوتے کو، اکلوتا ایک بیٹا ہو ماں کا کتنا عزیز ہوتا ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، قیامت. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. اب حشر کی پیاس، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا حوض کوثر پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. اب پل صراط آ گیا. سلم سلم کی ڈھارس سے دعا فرمائیں گے الہی میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں. اب آ گیا تکڑی. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. اور اب آ گیا شفاعت کی چادر. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے. اور مکتے میں کہا اللہ مرحبا. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. پھر مقطع میں کہا کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ. کیا بات ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم. آئیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے؟ بہت زیادہ. بے پر اور ہے پہ مد ڈال کے پوچھوں، بہت زیادہ. ویسے تو بندہ تھک جاتا ہے، بہت دیر سے بیٹھا ہو. اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا فرمائے. شفقتوں، کریمیوں اور عطاؤں کا ایک اور حسین انداز کرم ملاحظہ کیجئے کہ اس جناب سے کیسی کیسی عطائیں اور کیسی کیسی نوازشات ہوتی ہیں. حضور پر نور شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بزم کی رونق ہیں، شمع رسالت کے پروانے حاضر خدمت ہیں. اس کو امام ابو نعیم اصفہانی نے نقل کیا تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی پاک جن کا ذہنی توازن بدل گیا تھا. ہم بہت ڈرتے ہیں جی لفظ پاگل کیسے استعمال کریں. ابھی دیکھیں عطاؤں کا عالم. ذہنی توازن میں تغیر آ گیا تو وہ بزم کے ایک کونے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اب میں ہی تقریر کر رہا ہوں تو یہاں کوئی پاگل مزاج لڑکا یا آدمی کھڑا ہو جائے، میں یار انہوں پرے کرو، میں انہوں گل کرن دیو، ٹھیک. لیکن یہ حضور کی بارگاہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ بی بی آ کے کھڑی ہو گئیں تو سرکار نے ان کی طرف دیکھا تو دیکھ کر یہ نہیں فرمایا اس کو ہٹاؤ. اب سب سے کلام ترک کیا اور ان کی طرف توجہ فرمائی. اور وہاں لفظ ہے اے ام فلاں. محسوس ہوتا ہے ان الفاظ سے کہ ان کی اولاد بھی تھی. اے فلاں کی ماں، کیا کام ہے کہ تو یہاں کھڑی ہے؟ تو وہ کنارے پر کھڑی ہوئی عرض کرتی ہے حضور میں توڑے نال کام میں توڑے نال گل کرنی ہے. تو فرما کہو. اب دامن پہ مچلنا کسے کہتے ہیں اگلے جملے سے سمجھو. کہو. عرض کی نہیں میں سارے دے سامنے نہیں کہنی. ہائے ہائے میں نے سب کے سامنے نہیں کہنا. آپ اٹھ کر میرے پاس آئیں. بڑا مشکل کام، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بڑا مشکل کام ہے.
میں یہ ذکر پاک کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں، حضرت شاہ صاحب کی کرم فرمائی ہے، بڑوں کا کام یہی ہوتا ہے چھوٹوں کو شفقتوں عزتوں سے نوازنا، پر مجھے یہاں تقریر کرتے ہوئے وہاں کو کھڑا ہو کے کہہ دیے تقریر چھاڑ کے پہلے ساڑھی گل سن، تو میں تو ویسے ہی غصے میں آ جاؤں گا کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مہمان آئے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے تقریر چھوڑ کے آ۔ سیدھی بات کرنی چاہیے، جھوٹ کا نام عاجزی نہیں ہوتا کہ ہم ابھی کہتے ہیں میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، تو منٹوں بعد جناب ساری شے کھل جائے۔ یہ جھوٹ عاجزی جھوٹ کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جو صرف لفظوں سے کہتے ہیں میں گناہ گار سیاہکار ہوں، اگلا بندہ اس کو گناہ گار کہہ دے تو رنگ بتا دے گا کہ حال کیا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں عرض کرتی ہے میں سارے لوگ کا سامنے گل نہیں کرنی، تسی اٹھ کے میرے کول آؤ، میں قربان عرشوں کا مہمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اس بزم سے اٹھے اور بی بی پاک کے پاس تشریف لے گئے، وہ کہنے لگی آپ میرے ساتھ چلیں۔ سرکار سب کو چھوڑ کر گورے گورے قدموں سے اس کے ساتھ چلیں، ادھر چلیں ادھر چلیں، ٹھیک ہے۔ راوی یہ کہتے بالآخر ایک گلی کا موڑ آیا، وہ حضور کو اس طرف لے کر چلی گئیں، یہاں روایت ختم ہو گئی، اور میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ اگلی 2 لائنیں اپنی طرف سے ملا لوں، کام اس کا ضرور ہوا۔ اچھا یہ بھی میں نے جو بات کہی اپنی مرضی سے نہیں کی، پتہ کیوں؟ وہی حضرت جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بات ابھی پہلے ہم نے سنائی، وہ جن سے اونٹنی خریدی، پیسے بھی دیے، وہ بھی عطا کر دی، وہی حضرت جابر پاک والد کے سر پہ چونکہ قرض بہت تھا اور ہر ایک سے بات ہوتی تھی کہ کھجوریں پک رہی ہیں اتر جائیں تو قرضہ چکا دیں گے، جب کھجوروں کا ڈھیر لگا تو قرضہ زیادہ تھا اور کھجوروں کی مقدار کم تھی، اور آج ہر بندہ مطالبہ کر رہا تھا کہ میں تو لے کر ہی جاؤں گا لے کر ہی جاؤں گا، ٹھیک۔ اب ہوا یہ جناب، حضرت جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سب حضرات رکے، میں ابھی آیا، باغ سے نکل کر سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور وعدہ ساریاں نال کھجوراں پکڑن دا سی، کھجوراں لے پئیاں نے، حضور قرضہ زیادہ ہے اور ہر بندہ ہی مطالبہ کر رہا ہے، تو مہربانی کریں شاید آپ کو دیکھ کر لوگ مطالبے میں نرمی کریں۔ سرکار تشریف لے گئے۔ یہ بھی چھوٹی سی بات تھوڑی ہے کہ غلام عرض کرے اور کریم، جب تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام وہ جو کھجوروں کا ڈھیر تھا اس کے ارد گرد گورے گورے قدموں سے پھرے، اور حضرت جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو کھجوریں تول تول کر دے۔ اب یہ جو جس طرح ہمیں آج ہمارے ہاں کوئی بات ماننی ہو تو کہتے ہیں جی حوالہ دکھائیں، ٹھیک ہے، اور اب تو سارا ڈیجیٹل مذہب ہو گیا، ڈیجیٹل 164 169 صحیح بخاری 167 مانوں گا تب اگر امام بخاری نے لکھا وہ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے تو انہاں دی شان منن واسطے امام بخاری دا لکھیا ہونا ضروری ہوئے۔ نہیں غور کیا آپ حضرات نے، نہیں غور کیا یہ بات، یہ حضور کی شان میں تب مانوں گا اگر فلاں محدث نے لکھی ہو، تو کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ میں ہاتھ کے اشارے سے پوچھ رہا ہوں، آپ تھک گئے آپ بھی سر ہلا کے بتا دیں گے، نہیں ہے تو نہیں، ہاں تو ہاں، کچھ سمجھ آئی یہ بات کی؟ یہ ایک نیا دور چلا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جہنم جو ہے وہ مرلے 2 مرلے کی نہیں ہے، سارے دوزخیوں کو جب دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، حدیث میں مضامین موجود ہیں کہ دوزخ پھر پکار کر کے کہ مولا اور چاہیے، سمجھ آئیے؟ نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت، اہل بیت اطہار کی شان و عظمت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان و عظمت، ان تمام کے لیے یہ کہنا کہ میں فلاں کی مانوں گا فلاں کی نہیں مانوں گا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت نے مقدی مکائی ہے، انہوں نے کہا کوئی بھی ہو، اہل بیت نبوت ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء اعظام ہوں، سب کی شان حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے،
اہل بیت گھر والے، کس کے گھر والے؟ حضور کے گھر والے۔ صحابہ کرام صحبت والے، کس کی صحبت والے؟ حضور کی صحبت والے۔ اولیاء اللہ، کس کی امت کے ولی؟ کہا جان عالم علیہ السلام کی امت کے ولی۔ امام احمد رضا علیہ رحمت عشق و محبت کا امام ہے، 14ویں صدی کا مجدد ہے، کم و بیش 1000 کے قریب کتابیں لکھی، 150 سے زیادہ علوم میں رب نے ان کو مہارت بخشی۔ علماء مکہ و مدینہ نے اس دور میں اعلیٰ پہلے سفر میں گئے ہیں تو علماء مکہ و مدینہ نے اعلیٰ حضرت کو حدیث میں سندیں دی ہیں، اور جب دوسری بار میرا امام گیا ہے تو امام کی ٹور یہ تھی کہ علماء و مکہ و مدینہ اعلیٰ حضرت سے سندیں حاصل کر رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو جو فضیلت شرف ملا تھا، ملا ہے، قیامت تک ملے گا۔ جاگنا جاگنا بھائی صاحب جاگنا، خدا دا نہ ہے۔ جس کو جو شرف و فضیلت، یہ میں اعلیٰ حضرت کی بن وان لفظ نہیں بول رہا، مفہوم سوکھا کر کے پیش کر رہا ہوں۔ جس کو جو شانیں ملی، مل رہی ہیں، ملیں گی، سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے تقسیم ہوا ہے۔ تو لہذا یہ جو ہمارے دور میں یوٹیوب اور فیس بک کے مذہب چلے ہوئے ہیں کہ فلاں نے لکھا ہو تو مانیں گے، پھر کی منیا جو ورکا ویکھ کے ہی منیا۔ میں آج دن میں جہاں تقریر کر رہا تھا، ضمناً بات چلی تو میں وہاں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جنہاں نے نہیں مننا چاند 2 ٹوٹے بھی ہوئے، مان لیا چاند 2 ٹکڑے ہونا، آج 2023 ہے، یعنی یہ 2023 میں بیٹھے ہیں نا، توڑ سکا کوئی چاند؟ کوئی مشینری بنی؟ کوئی دعویٰ کر سکا؟ اور کریم نے انگلی سے نہیں توڑا، انگلی کے اشارے سے توڑا، لیکن وہ دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا، تسلیم نہیں کیا، اور جنہوں نے پڑھنا تھا ان کا عالم کیا ہوا؟ حضور پر نور علیہ السلام جب مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تکریمم و تعظیمہ میں رونق افروز ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا والد بھی یہودیوں کا عالم تھا، پورے یہود ان کی عزت اور احترام کرتے تھے، کہتے میں ٹھٹک کر گھر بیٹھ گیا، میں نے کہا میں نے باہر نہیں نکلنا، تو میرے دل کے مفتی نے مجھے کہا تو کوئی ان پڑھ جاہل تو نہیں ہے کہ تینوں کوئی ایویں قابو کر لے گا، سمجھ آئیے؟ چل ذرا باہر نکل کے دیکھ تو صحیح جو آئے ہیں وہ ہیں کون؟ چندیاں تلاما والو تانوں عشق دیاں کتے تلاما پہ جان، سننا سننا سننا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے جب میں گھر سے نکلا حضور کا جلوائے حق نما دیکھا تو میرے دل کے مفتی صاحب نے کہا اے عبداللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، دامن اسلام میں آ گئے۔ اب میرا جملہ سننا، نہ چاند ٹوٹ دیاں ویکھیا، نہ سورج مڑ دیاں ویکھیا، نہ درخت ٹور کے آندے ویکھے، نہ مٹھی چلوڑیاں دے کلمے پڑھ دے ہوئے ویکھے، صرف وہ جمال پر نور دیکھا، چہرہ اقدس دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، انہاں چاند بھی ٹوٹ دیا ویکھیا، سورج بھی مڑ دیا ویکھیا، درخت بھی ٹور دے ویکھے، اپنیاں مٹھیاں چ کلمے پڑھ دے سنے، نہیں مانے۔ تے ہون بھی مطالبے جے ورکیاں دے ہی ہون تے میاں جے تو ورکیاں نالی حضور نو منیا تے کی منیا؟ شاہ صاحب قبلہ ورکیاں نالی منیا۔ گاؤں کے رہنے والے بندے سے اونٹ یا گھوڑے کا سودا ہوا اور سرکار فرماتے علیہ السلام آ تینوں پیسے دئیے، رستے میں کسی نے ریٹ بڑھا کے لگا دیا، پنڈ والے دا دل پھر گیا، انہیں آکھیا جی تساں انہیں لینا ہے کہ کوئی نہیں؟ فرما غلط تیری میری ہو گئی، یہ تو پیسے لین تے میرے نال آندہ پہ آکھے کوئی سودا نہیں ہویا۔ اسی لیے حدیث میں حکم ہے جب کوئی سودا کر دے تو سودے پر سودے کی آواز نہ دو، اور جب کہیں کوئی نکاح کا پیغام دے دے تو اس کے پیغام پر پیغام نہ دو تاکہ اگلا بندہ پہلے فیصلہ کر لے۔ یہ تعلیم ہے۔ دوسروں کی باتوں کو گولڈن ورڈز کہہ کے اپنی فیس بکوں کی زینت بناتے ہو،
کبھی مدینے کے سلطان کے میٹھے بول بھی پڑھا کرو کہ دنیا کا کون سا شعبہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دستگیری نہیں فرمائی۔ اب بندے اکٹھے ہو گئے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ جی کہ ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا خزیمہ پاک رضی اللہ عنہ آگے، انصاری صحابی ہیں، آپ نے پوچھا کیا ماجرا؟ یہ ماجرا ہے، مسئلہ گواہی تیڑیا ہے، تو گواہ اس ویلے موجود کوئی نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ پاک نے فرمایا او عربی میں گواہی دیتا ہوں۔ نہ جناب تسی بھول گئے ہو کہ میں تانوں کیڑی گل سمجھانا پیا۔ او عربی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے تجھ سے اونٹ کا سودا کیا، معاملہ ختم ہوا۔ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ تو تھا ہی نہیں، پھر گواہی کس یقین پہ دے دی؟ حضور میں صحیح بخاری دی 370 نمبر حدیث پڑھی، صحیح مسلم کی 179، یہ والا ہے۔ حضرت خزیمہ پاک نے جو جواب دیا، اعلیٰ حضرت نے کئی الفاظ درج کیے ہیں، ان میں سے ایک حسین سنیے جملہ۔ عرض کیا میرے آقا علیہ السلام میں تے رب بھی نہیں ویکھیا۔ سبحان اللہ، تھڑے آلے ہو، میں تے رب بھی نہیں ویکھیا، اس زبان پاک پر بھروسہ یقین کر کے آن دیکھے خدا کو مان لیا۔ تو جس زبان پاک پر یقین کر کے بن دیکھے میں خدا کو مان گیا، حضور اس زبان پہ بھروسہ کر کے میں ایک جانور کے سودے کی گواہی نہیں دے سکتا۔ یقین یہ ہے، مننا انہوں کہندے نے، مننا اس کو کہتے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام کے دربار سے کیا عطا ہوگا؟ فرمایا سن لو، معاملہ کسی کے نفع کا ہو یا نقصان کا، گواہیوں کے بھی مختلف کیٹاگریاں ہیں، معاملہ کسی کے نفع کا ہو یا نقصان کا، اور گواہی دینے اکیلا خزیمہ آ جائے تو دوجا گواہ نہ منگے آ جائے۔ آج کے بعد ایک اکیلے خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ یہ انعام ہے جی، یہ عطائیں ہیں۔ لو جی 11:10 ہو گئے، میں نے پوچھا بھی نہیں ہے وقت کہاں پہنچ گیا، اور مجھے اب اختتام کی دہلیز تک چلنا ہے، اور بس وہ بات پوری کر لیں۔ اتنا تو اذن ہے نا جی ماشاءاللہ۔ تو سنیے گا کہاں پہنچے تھے ہم؟ تول کر دے، انہوں نے تول کر دے دی، سارا قرض اتر گیا، کھجوروں کے ڈھیر میں سے بھی بہت کچھ بچ گیا۔ تو جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں حاضر ہو گئے حضرت جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور مہربانی ہو گئی، رب نے کرم کیا آپ کی برکت سے، قرضہ بھی اتر گیا، کھجوریں بھی بچ گئیں۔ فرمایا یہ بات جا کے میرے عمر کو بھی بتا دو، یہ جو محفلیں ہیں یہ کس لیے ہیں، میرے عمر کو بھی بتا دو۔ مراد کہ میری شان عام کرو، فضیلتوں کو بیان کرو، تذکروں کو عام کرو۔ اب سنیے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم پوری بزم صحابہ میں وہ واحد حضور کا مرید ہے جو حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جابر پاک نے جا کر جب یہ عرض کیا کہ یوں کرم ہو گیا، تو میں آپ کو کہاں سے کہاں لایا تھا کہ گلی کے موڑ میں مڑ گئے۔ میں نے کہا وہاں تک روایت کمپلیٹ ہوئی پر کم عہدہ ہویا ہونا ہے، یہی کہا تھا نا۔ تو میں وہ اس کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ کیوں کہا۔ حضرت جابر پاک نے جب ساری بات سنا لی نا حضرت عمر پاک کو کہ انج ہویا، لوگ کی مطالبہ کر دے سن، میں بارگاہ عرض کی تھی، کریم تشریف لے آئے تھے، پھر جناب تول کے دتیاں کھجوراں تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جابر تو مجھے اب بتا رہا ہے، میں تو ادو ہی سمجھ گیا سی جدوں حضور تیرے نال جاندے پیسہ کہ تیرا کام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عمر پاک نے کوئی حوالہ تو نہیں مانگا۔ شان حبیب کے لیے حضور کا علم، حضور کی نورانیت، حضور کا اختیار، حضور کی شفاعت، حضور کا دور و نزدیک سے سننا، سرکار کا دستگیری فرمانا، سرکار کی حیات طیبہ، ان تمام امور پر نوجوانوں کہیں ذہنوں کو یوں نہ بھٹکا لینا کہ جو آج کل نئے سے نئے فتنے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اور چندیاں دلاواں والوں
تواڈے کول تے او سید موجود ہے جہاں علم بھی ہے عرفان بھی ہے. آپ کو دلائل چاہیے کردار چاہیے وہ دونوں چیزیں اس بارگاہ کے اندر موجود ہیں. اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیے. میں نے پچھلے سال بھی گزارش کی تھی کہ اس وقت میں جب ہم انجیل کو دیکھ رہے تھے تو مجھے تلاش تھی کہ یار کوئی کتاب مل جائے کہ جہاں ان چیزوں کے سوالوں کے جواب ملیں. تو اس دور میں ہم نے رضائے مصطفیٰ میں اگر مجھے یاد آ رہا ہے تو اس کتاب کا اشتہار دیکھا سیرت امام الانبیاء تورات و زبور و بائبل کی روشنی میں. تو وہاں تھا کہ کوئی سید الحسن شاہ صاحب ہیں. حضور یہ کس سن میں پہلا ایڈیشن ہوا تھا کوئی؟ اللہ اللہ اللہ. پھر ہم نے یہ کو کم و بیش 93 یا 94 میں دیکھا. میں آپ کو 93 کی بات بتا رہا ہوں. تو الحمدللہ رب العالمین آپ کے پاس عقیدہ حق کی ترجمانی موجود ہے. پھر آپ کی زیر نگرانی جتنے امور چل رہے ہیں وہ دروس قرآن کے ہوں ٹھیک وہ بچوں کی تعلیم کے ہوں یا دیگر شعبہ جات ان تمام شعبہ جات کا حصہ بنیے. یاد رہے ہم نے اسی سال میں بڑے بڑے اکابرین کو کھویا ہے اور جو بھی گیا ہے یہی کہتا ہوا گیا ہے کہ ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. تو یہ نایاب لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. میں تو اپنا ثواب پانے کے لیے آپ کو مشورہ عرض کر رہا ہوں. یہ جو آپ اتنے ٹائم سے سارے بیٹھے ہیں گاؤں امٹ کر آیا ہوا ہے یہ آپ کا پیار نظر آ رہا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی شخصیت سے کیسا ہے. تو انشاءاللہ پاگاں والے رہو گے. اور یہ جو بابے ہیں میں بابوں سے گزارش کروں گا کہ ساڑھے یہاں منڈیاں نو موبائل لے گئے انہیں نسا کے ٹھیک ہے انہوں واپس لے آؤ بزرگاں دی خدمت ٹھیک ہے. جو جمعہ کا سلسلہ ہوتا ہے ماہانہ درسوں کا سلسلہ ہوتا ہے میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پھر جو کہتے ہو فلانے کو فلانے گمراہ کر دیا اس سے پہلے کہ کوئی وائرس ان کے دماغ کی دنیا میں جائے آپ شاہ صاحب کی خدمت میں اپنے دوستوں کو یاروں کو بیلیوں کو لا کر وہ معطر خوشبوؤں سے اس دماغ کو معطر کروا لیں تاکہ باہر کا وائرس اثر کریں گے کوشش انشاءاللہ. تو میلاد شریف کی 13 ہو گئی 14ویں شب ہو گئی. تو ہر سال میلاد شریف گزرتا ہے کہ کوئی فکر کر کے کوئی تحفہ بھی پیش کرنے آپ بارگاہ چ ولادت پاک دی خوشی چ. تو ولادت پاک کی خوشی میں تحفہ پیش کر دے 5 وقت کی نماز 5 وقت کی میری مائیں بہنیں بھی اور آپ بھی 5 وقت کی نماز درود شریف کو اپنا معمول بنایا جائے. اور خلاصہ کلام یہ دیکھیں کتنا وقت گزر گیا یہ پورا ایک جہان ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وحشت ظلم بربریت اور تشدد کے اس دور میں شفقت محبت اور میٹھے بول کو فروغ دیجیے. لوگوں کے دکھ درد میں ان کے دکھ درد کو کا دارو بننے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو. اور میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیل رہی ہے کیا شہر کیا دیہات کیا کالج کیا سکول ہر جگہ 8 10 10 15 لڑکوں کے گروپ بنے. او جناب انہاں کیا او فلانیاں دا منڈا کل ہس کے کولوں لنگیا ہے آپ دا علاج کر لینے ٹھیک ہے جی. وہ 8 10 گزرے پیپا نال کٹیا نالے دی ویڈیو بنائی نالے موبائل تے چڑھا دیتی. او جوانوں تم حضور علیہ السلام کے غلام ہو آقا علیہ السلام کے امتی ہو. تو اڈا کام لتا باما توڑ کے کسی نو منجی تے پانا نہیں بلکہ منجی تے پے ہوئے دا سہارا بننا ہے. سمجھ آ رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں نے کہا نا ضبط کے بندھن ٹوٹے ہوئے ہیں. کسی کا منہ کالا کر کے اس کو دکھا رہے ہیں. حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر رب جلال فرمائے تو جتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں تو شکلیں ویسے کالی ہو جائیں. ہم نے تو سیاہی سے کالا کر کے اپنا غصہ ظاہر کیا نا کہ انہیں ساڈا جرم کیتا ہے ٹھیک ہے. تو ہم روز جو جرم کرتے ہیں اور بعض صوفیہ نے بعض اولیاء کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آئینہ منگوا کے دیکھتے تھے کئی مرتبہ. تو ایک مرید نے پوچھا حضور یہ شیشہ کیوں دیکھ دے ہو؟ فرما دیکھتا ہوں کہ گناہ کر کر کے کہیں منہ کالا تو نہیں ہو گیا. ایسی فکریں ان پاک باطن لوگوں کی تھی. تو لہذا
لتا باواں توڑن والے کسی دا سہارا کھون والے نہیں بننا، سہارا بننا ہے۔ کوشش رہے گی انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔